العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 7 اگست 2014 مطابق 10 شوال 1433 بروز جمعرات ابھی نماز فجر میں سورہ کہف کی سلسلہ وار آیات کی تلاوت کی گئی. آج کا درس انہیں آیات میں سے آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی تعداد کتنی تھی اور لوگوں نے ان کی تعداد کے بارے میں کیا الٹ باتیں بیان کی ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. ان قریب وہ کہیں گے یا ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور ان کا چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب. یہ سب بن دیکھے تیر چلانا ہے یا اٹکل تیر چلانا ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. آپ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل. ان کو سوائے تھوڑے لوگوں کے کوئی نہیں جانتا. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. لہذا آپ ان کے بارے میں بس سرسری بحث کیجیے. ولا تستفت فیہم منہم احدا. اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی مت پوچھیے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو اہم باتیں ہیں اور جو اہم رہنمائی ہمیں دی ہے ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کا بھی علم بھرپور صرف اللہ کو ہوتا ہے. اللہ کے سوا مخلوقات میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں بھرپور علم رکھتا ہو. اللہ ہی کی ذات ہر چیز کے بارے میں شروع سے آخر تک علم رکھتی ہے. اس کے ماضی کا علم، اس کے حال کا علم، اس کے مستقبل کا علم. دوسری بات اس کے اندر جو اہم آئی وہ یہ کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بات ہے. جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ مکے کے یہود نے کچھ مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے جا کے معلوم کرو 3 سوال.
انہی میں سے ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ اب ان میں سے بعض کہتے تھے کہ ان کی تعداد 3 ہے، چوتھا کتا ہے، یا 5 ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے، یا 6 ہے، 7واں ان کا کتا ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 6 کہنے کے بعد کہا کہ یہ سب بن دیکھے اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ بعض کہتے ہیں ان میں سے کہ ان کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کی تعداد کو بس تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تفسیروں میں یہ بات آتی ہے، انہوں نے کہا میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ما یعلمہم الا قلیل، اللہ نے مجھے ان تھوڑے لوگوں میں بنایا ہے جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وہ لوگ 7 تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح ان کی تعداد کا انداز لگایا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں جو دعا تھی اس کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی التاویل، اے اللہ اس کو یعنی ابن عباس کو تفسیر کا علم اور تفسیر کی سمجھ عطا فرما۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 3 کا پہلے، اور اس کے اندر کتے کا جو ذکر کیا چوتھا، تو اس میں واو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 5 کا ذکر کیا، 5 کے ذکر کے بعد بھی وسادسہم نہیں کہا، بلکہ وہاں بھی واو یعنی اور کا لفظ نہیں ہے، چھٹا کتا کہا، اور پھر یہ تعداد دونوں ذکر کرنے کے بعد رجم بالغیب کہا کہ یہ اٹکل کے تیر ہیں جو وہ چلا رہے ہیں بن دیکھے، پتھر مار رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ان کی تعداد وہ کہتے ہیں کہ 7 ہے۔ اب اس کے بعد حرف واو استعمال کیا اور واو کا لفظ استعمال کیا، اور پھر کہا وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان کا 8واں جو تھا وہ کتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی لفظ استعمال نہیں کیا۔ ایک تو انہوں نے یہاں سے اس بات کو اخذ کیا، دوسری بات اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا رہے اس غار کے اندر۔ یہاں پر قال کا لفظ استعمال ہوا، ایک کہنے وقائل، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا۔ پھر اس کے بعد اس کے جواب میں قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، اب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ جواب دینے والے جو ہیں انہوں نے قالو کے لفظ سے کہا۔ اس سے انہوں نے کہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں یہ جو جمع کا صیغہ آتا ہے وہ 3 یا 3 سے زائد کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ نے قرآن کا فہم دیا تھا ان کو، تو اس سے یہ بات تو پکی ہو گئی کہ وہ
تین یا تین سے زائد تھے. قالو کے لفظ پہلے واحد کا لفظ استعمال کیا قالا، اور یہاں قالو کا لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد کہا، پھر قالو کا لفظ کہا. اب یہ سن کر اور جو دیگر لوگ تھے انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے رہے. اب یہ جو تیسرا گروہ تھا جس نے جواب دیا اس کے لیے بھی قالو کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہاں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پہلا جواب دیا تھا، یہ دوسرے جواب دینے والے ہیں. تو ان کی تعداد بھی قالو سے اللہ تعالیٰ نے کہی، اور قالو یہ جمع کا صیغہ ہے. اس نے نہیں بلکہ انہوں نے کہا. یہ بھی تین یا تین سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے. تو پہلے ایک معلوم ہو گیا، بعد میں تین سے زائد، اور یہ جو ہے اس سے بھی تین سے زائد. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وا کے ساتھ کتے کا لفظ استعمال کیا. اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ لوگ ساتھ تھے. کتنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا فہم دیا تھا، کیسے قرآن کو وہ سمجھتے تھے. اچھا، خود عیسائیوں کے یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے جو ان کے یہاں چلا آتا ہے، 7 سلیپرز، 7 سونے والے. وہاں بھی یہ تعداد اتنی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان کی تعداد کو جاننے والے تھوڑے ہیں تو مگر وہ تھوڑے ہیں، الا قلیلا منہم، وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا قلیلا منہم، ان قلیل میں بھی ہوں. ان قلیل میں بھی ہوں. میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی تھی اور کیسے انہوں نے وضاحت کی، یہ بات معلوم ہوئی. اب تیسری بات جو کہی وہ یہ فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہو رہا ہے وہ یہ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. بہت اہم اصول ان 2 جملوں میں اللہ نے بتائے. لہذا آپ ان کے بارے میں ان سے جب بحث اگر کریں تو سرسری بس بحث کریں، زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں. ان کی تعداد میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا علم لوگوں کو بھرپور نہیں ہو، مکمل نہیں ہو، اور لوگ بحث کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے معاملے میں جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہو اور جس کے بارے میں وہ اٹکل باتیں کر رہے ہوں، اس میں خواہ مخواہ اپنے وقت کو بحث کر کے ایسے ایشوز میں اپنی بات کو، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اصول معلوم ہوا. آج ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بحثیں جاری ہیں، بحثیں جاری ہیں، اور جس ایشو میں بحث ہو رہی ہے بحث کرنے والے کو بھی اس کا بھرپور علم نہیں ہے، اور جس سے بحث کی جا رہی ہے اس فریق کو بھی اس کا علم نہیں ہے. بس دونوں بس تیر چلا رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر علم نہیں ہے اور پھر آپ خواہ مخواہ کی اگر بحثیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے بجائے خیر کے شر وجود میں آتا ہے، بجائے خیر کے شر وجود میں آتا ہے اور فتنے وجود میں آتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ لم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم کیوں بحث کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہو خواہ مخواہ اس میں اپنا وقت بحث کر کے برباد نہیں کرنا چاہیے. اپنی جھوٹی شان رکھنے کے لیے بعض لوگ
بس بحث شروع کر دیتے ہیں تاکہ بھرم رہ جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، معلومات کچھ نہیں ہے، اور بس بحثیں ہو رہی ہیں، شاید یہ ہو سکتا ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ایک اصول معلوم ہوا قرآن سے ہم کو، دین سے ہم کو ایک اصول معلوم ہوا کہ جب تک کسی چیز کا بھرپور علم نہیں ہو تو اس بارے میں بحث گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا میں یہ بات معلوم ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم اور ہو رہا ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان کے بارے میں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی مت پوچھیے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب الٹب باتیں کرنے والے ہیں، ان کی تعداد کا ان کے بارے میں ان کو بھرپور علم نہیں ہے، تو جن کو بھرپور علم نہیں ہو ان سے بھی فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے۔ یہ لفظ تستفتی استعمال ہوا، استفتا یستفتی استفتاء کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ لینا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو فتوے صادر ہوتے ہیں مدارس وغیرہ سے، ان کے اندر ایک شخص کچھ پوچھتا ہے کہ صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء دین متین، اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنا مدعا جو ہے وہ رکھتا ہے، سوال رکھتا ہے، اور پھر آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے، المستفتی، فتویٰ پوچھنے والا، رائے معلوم کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ بالکل رائے معلوم مت کیجئے، جو اس وقت موجود ہیں یہود نصارہ جو اس وقت موجود ہیں، ان اصحاب کہف کے بارے میں ان سے بالکل آپ رائے معلوم مت کیجئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ فتویٰ اسی مفتی سے لینا چاہیے جو مفتی بھرپور علم رکھتا ہو کسی چیز کا، اور جس کو بھرپور علم نہیں ہو کسی ایشو کے بارے میں، کسی میٹر کے بارے میں، تو اس سے وہ چیز پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو شخص بھی فتویٰ پوچھتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں، کچھ نہ کچھ وہ فتویٰ دے گا۔ تو یہ کچھ نہ کچھ والی بات نہیں ہونا چاہیے، نیم حکیم خطرہ جاں نیم ملا خطرہ ایماں والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ آدھے حکیم صاحب جان کا خطرہ ہے، آدھے ملا ایمان کا خطرہ ہے، لہذا جس سے پوچھو، جس سے علم حاصل کرو، جس سے معلومات حاصل کرو، اس سے حاصل کرو جس کو اس چیز کے بارے میں، اس فیلڈ کے بارے میں بھرپور علم ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ گمراہی وجود میں نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کو اس کے بارے میں بھرپور علم نہیں ہے اور تم نے اس کو مفتی بنا دیا، تم نے اس کو اپنا مقتدی سمجھ لیا، تو وہ جھوٹے بھرم کے اندر مبتلا ہو کر تمہیں مس گائیڈ کرے گا، تمہیں مس گائیڈ کرے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں جاننے والا ہوں، اب اگر میں نے کہا میں نہیں جانتا تو اس کی نظر میں نکو ثابت ہوں گا، لہٰذا وہ الٹب فتوے دیتا ہے، الٹب باتیں کرتا ہے۔ آج آپ دیکھو سود کے بارے میں قرآن مجید میں بھرپور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ فرمایا کہ وہ حرام ہے، سود حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو
خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ دوسری جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سودی لین دین، سودی کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، نحوست ہے، اور وہ جو بھی برکتیں ہیں ان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ لگے گا بہت ہے، ڈھیر سارا ہے، لیکن اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، فائدے نہیں۔ ایک بزرگ ہیں عالم، وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلال میں کبھی لگتا ہے بظاہر کہ فائدے کم ہیں، حرام میں کبھی لگتا ہے بظاہر کہ فائدے بہت ہیں، لیکن ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گہرائی تک پہنچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مثال دی اور ان کا دیکھو، جو جانور حلال ہیں، اللہ نے جن جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ان کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ ہاں، یعنی ان کی نسل جو بڑھتی ہے، 1 2 3 جو ان کا گروتھ ریٹ ہے۔ بھائی بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ہاں اونٹ ہے، ان کی تعداد جو بڑھتی ہے تو ایک وقت میں 1 یا 2، بہت سے بہت 3 بکری ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک وقت میں ان کا گروتھ ریٹ اتنا معلوم ہوتا ہے، اور پھر روزانہ بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ذبح بھی کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ چلے آتے ہیں۔ ہاں، کون سا بازار ہے صاحب؟ کتا، وہ کون سا بازار ہے یہاں پر ہے نا، کتا پیٹ، ہاں جیا گوڑا، ان کے نام ہو جاتے ہیں، جانوروں کے نام سے بازار نامینیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے گروتھ ریٹ کتنا کم ہے، لیکن اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں کٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر سال میں 1 دن، 2 دن، 3 دن پوری سال بھر کی کسر پوری ہو جاتی ہے۔ جتنا سال بھر کے اندر وہ کٹتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ 3 دن کے اندر ذبح ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب مارکیٹ اب چوتھی عید الاضحیٰ سے بند ہے، کہ اللہ صاحب شارٹیج ہو گیا، مال نہیں ہے۔ ہاں چلا آ رہا، یہ ہے۔ آپ دیکھیے بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ حلال میں قلت، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے حلال کیا ہے، برکتیں ہی برکتیں، اس قلت میں برکت ہے، اس قلت میں برکت ہے، چونکہ وہ حلال ہے۔ حلال کی قلت بھی بابرکت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جانور جو حرام ہیں ان کا گروتھ ریٹ دیکھو، ایک کتیا، ایک خنزیر، ہاں ایک درجن ہوتا ہے گروتھ ریٹ، بلی ایک درجن، اور پھر کوئی کٹتے بھی نہیں ہیں۔ اب ایک جانور کو چھوڑ دو، اس میں جو بیچارے ہیں ان کو چھوڑ دو، گندے اور گندگی کو، لیکن اتنی تعداد میں تو یہ کٹتے بھی نہیں ہیں، لیکن کہیں ان کا بازار نظر نہیں آتا، کہیں ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ لگ رہا ہے بظاہر او ہو اتنی جلدی بڑھ رہے ہیں، اتنی تعداد ہے، لیکن کہیں پر بڑھوتری مجموعی شکل میں نظر نہیں آتی۔ یہ ہے حرام، حرام کی نحوست، کہ لگ رہا ہے کثرت ہے، لیکن
اس کے اندر برکت نہیں ہے، حرام میں کثرت میں بھی برکت نہیں، اور حلال میں قلت میں بھی برکت ہے۔ تو یہ دوسری جگہ اللہ نے سود کے بارے میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہاں پر یہ کہا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا، اذن اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اب اگر سود کا کاروبار کرے گا، لین دین کرے گا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، جو اللہ سے جنگ کرے، اس کے رسول سے جنگ کرے، وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ بھلے ہی وہ ماڈرنزم کے نام پر، ڈیولپڈ کنٹری کے نام پر بھلے ہی کتنا ہی سودی کاروبار کرے، اور آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ کے سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا قتل و خون کرنے والا، اس کے یہاں پر معلوم ہوا کہ سودی کاروبار کی وجہ سے بالکل اکنامی تباہ ہو رہی ہے، ہاں بینک کرپٹ ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹر جو ہیں بلڈنگیں بنائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کو لے لے۔ کیوں؟ کریڈٹ کارڈ سے انٹرسٹ بیسڈ پورا ان کا کاروبار ہے۔ آج جو اللہ نے جو بات کہی تھی ان وعد اللہ حق، کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ تو یہاں پر یہ اسی طرح سود کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن جو سود خور ہیں وہ ہولے شولے اور دیوانے بن کر اٹھیں گے، ہاں بالکل دیوانے بن کر اٹھیں گے۔ دنیا کے اندر بہت جینیس تھے، بڑے ہوشیار تھے، بینکنگ سسٹم میں کئی کتابوں کے رائٹر تھے، ہاں گنیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام آ گیا تھا، لیکن قیامت کے دن سارے خلائق کے سامنے دیوانے ہوں گے۔ اتنی سنگینیوں کے ساتھ اس چیز کا ذکر ہے، اور پھر 2500 حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مفتی جو ہے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، چندے وصول کرنے کے لیے، اپنی بات کو رکھنے کے لیے، پھر بھی ادھر سے کھینچتان کر کے حرام کو حلال کا فتویٰ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے، یہاں پر سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں ہی کہا، گو کہ یہ میٹر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بات۔ یہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں چل رہی ہے یہ بات، اور یہود اور نصارہ جو اس زمانے میں ان کے بارے میں جو بحث کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں سے مت پوچھئے، کیونکہ ان کا علم جو ہے رجمم بالغیب ہے، یہ اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اور جو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، جن کا علم ناقص ہے، ان کو مفتی مت بنائیے، مت سمجھیے، ان سے فتویٰ مت حاصل کریے، ان کی رائے مت لیجیے آپ۔ اسی میں ضمناً یہ بات بھی آ جاتی ہے، فَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی سے بھی ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں آپ فتویٰ مت پوچھیے۔ تو اب یہ دو اصول ہمیں اس میں معلوم ہوئے کہ بحث سرسری طور پر بس حکم ہے، سرسری طور پر بس آپ بحث کریے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں تو بس پھر چھوڑ دیجیے، پھر آگے بڑھیے۔ ہاں جی ہاں، وہ بھی ہے، یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سود کو خوب بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اے ایمان والوں،
اللہ سے ڈرو فلاح پاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود سے رکو گے تو فلاح پاؤ گے، سودی لین دین سے فری، انٹریسٹ فری جو بزنس ہوں گے، انٹریسٹ فری اکنامی جو ہوگی، اس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاح آئے گی، کامیابی آئے گی۔ لیکن آج کا جو بڑا عقل مند نہیں بلکہ عقل بند ہے، وہ کہتا ہے نا اسی میں ترقی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دی کہ سودی لین دین سے وہی بچے گا جس میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس میں اللہ کا ڈر ہے۔ جہاں اللہ کا خوف نہیں، لاکھ بحثیں کرو گے، ارے مولانا آپ کو کیا پتا صاحب دنیا کہاں چلی گئی۔ ہاں آپ ذرا اسٹڈی کرو، ہم بچ ہی نہیں سکتے اس زمانے میں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہر چیز میں سود ہے، آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ آپ چھوٹا سا بزنس شروع کریں گے اس میں بھی سود ہے، یہ ہے وہ ہے، 50 بحثیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا اگر تقویٰ ہے، اللہ کا دل میں ڈر ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میرے رب نے کہا سود سود ہے، بس حرام ہے۔ تو بہرحال فلا تستفت فیہم منہم احدا کے اندر یہ بات آئی کہ جس کو علم نہیں ہو اس سے فتویٰ حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا جس کو علم نہیں ہے جو اٹکل کے تیر چلائے، اٹکل پچو باتیں کرے، جو جاہل ہے اس سے بحث بھی نہیں کرنا چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ظاہری طور پر اس کو سمجھانے کی بات ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھے اور آپ سمجھ جائیں کہ اس کا علم ناقص ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دیجیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی جو صفت بتائی وہ کیا بتائی؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بردباری سے چلتے ہیں، اترا کر اکڑ کر نہیں چلتے، اترا کر نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے انفال میں مشرکین کی صفت بتا کر مومنوں کو منع کیا ہے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، تمہارا کیریکٹر ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، اپنی شان و شوکت کا جھوٹا پومپ اینڈ شو کا مزاج رکھتے ہوئے نکلے، اور جو اللہ کے راستے سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو۔ خبردار تمہارا کردار ان لوگوں کے کردار کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کے کردار کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر بردباری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب ناواقف لوگ، جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں اور اپنا راستہ لیتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ جاہل ہے، اگر میں اس سے بحث مباحثہ کروں گا تو اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں، خواہ مخواہ فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں سلامتی ہو اور فتنے ختم ہونے کی بات ہو۔ تو آج کی اس آیت کے اندر جو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ 3 باتیں آئیں۔ ایک تو یہ ہر چیز کا بھرپور علم اللہ کو ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے بحث مباحثے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، جس کے پاس کسی چیز کا بھرپور علم نہیں ہے اس سے فتویٰ بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے، اس کو مفتی بھی نہیں بنانا چاہیے، وگرنہ معاشرے کے اندر فتنے اور فساد پیدا ہوں گے اور معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت کے اندر جو اہم باتیں تھیں اور جو آج کی آیت کی اہم رہنمائیاں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین والحمد للہ.